صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے درس میں سورۃ البقرہ کی 127 نمبر کی آیت اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا، تفسیر ہم نے مختصر کی تھی۔ یہاں مسلسل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور یہ کہ مشرکین عرب اور یہود اور نصارہ ان کو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ تم جس ذات پر فخر کرتے ہو اور حضرت ابراہیم کے ابو الانبیاء ہونے پر اور ان کی نسل اور ان سے نسبت رکھنے پر، تو تمہارا طریقہ ان سے الگ کیوں ہے؟ ان کے جو طریقے ہیں وہ سارے طریقے تو اسلام کے ہیں، ہے نا۔ مناسک حج جتنے ہیں وہ ان کا عمل تھا اور اسلام انہی کی تعلیم دے رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ بنائے کعبہ کے تعلق سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، کتنی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اس پر بھی تفصیلاً کلام ہو چکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ پتہ یہ چلا کہ دعا کی قبولیت کے لیے پہلے نیک عمل کرنا چاہیے، نیک عمل کرے اس کے بعد دعا کرے تو دعا قبول ہوتی۔ گویا کہ اعمال خیر دعا کی قبولیت میں معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ جب وہ دعا کرے تو پہلے اللہ کا ذکر کر لے، درود شریف پڑھ لے، قرآن پاک کی آیتیں پڑھے، نوافل پڑھے، ذکر و اذکار کرے۔ اب یہاں وقت کم ہے، اس تعلق سے ایک روایت بخاری شریف میں اور صحاح کی حدیثوں میں پائی جاتی ہے کہ 3 افراد تھے جو سفر کے لیے نکلے، اور دوران سفر ان کے ساتھ حادثہ یہ ہوا کہ بڑی زور کی بارش ہوئی، بجلی کڑکی، بادل گرجے، بارش جم کر یہ سب بھاگ کر کے ایک پہاڑ میں گڈھا تھا، کھو جس کو کہتے ہیں پہاڑ کی، اس میں یہ لوگ جا کر چھپ گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب وہاں یہ لوگ جا کر کے چھپے، ایک بڑا پتھر طوفان کی وجہ سے اوپر سے گرا اور ان کے غار کے منہ کو پر آ کر ٹھہر گیا۔ یہ اندر پھنس گئے، سامنے سے بڑا پتھر جسے ہٹانے کی ان کے پاس طاقت نہیں تھی۔ قریب تھا کہ ایسے ہی رہتے تو مر جاتے، بھوک پیاسے سے تڑپ تڑپ کر، کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہوتا۔ پھر تینوں نے کہا کہ بڑی طاقت لگائی، پتھر ہٹا نہیں۔ پھر آپس میں انہوں نے کہا کہ چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم یاد کرتے ہیں، اپنے اپنے نیک کام کا ذکر کرو۔ دنیا میں زندگی میں اب تک اگر کوئی بہت اچھا کام کیا تو اس کا ذکر کریں اور اس کے وسیلے سے رب سے دعا کریں۔ تو ایک نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں نے ایک کام تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ وہ ایک کام یہ تھا کہ میری بکریاں تھیں اور میرے بوڑھے ماں باپ تھے جن کی میں خدمت کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا۔ شام کو جب واپس آتا تو سب سے پہلے میں ہاتھ پیر دھل کر اپنے ماں باپ کے ہاتھ پیر دھلاتا، بکری کے دودھ دھوتا اور پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو خود پیتا کھاتا۔ جب تک میرے ماں باپ دودھ نہیں پی لیتے، آرام سے سو نہیں جاتے، تب تک میں خود کھاتا پیتا نہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بکریاں چراتے چراتے میری بکریاں دور چلی گئیں، واپس آیا تو رات ہو چکی تھی اور میرے ماں باپ بوڑھے تھے، انتظار کرتے کرتے وہ سو گئے۔ جب میں گھر پہنچا میں نے بکری کا دودھ نکالا، ماں باپ کے پاس لے کر گیا، دیکھا ماں باپ سو گئے۔ میں رات بھر ان کے سرہانے کھڑا رہا کہ کبھی جب میرے ماں باپ جگیں تو پہلے انہیں دودھ پلا دوں۔ میں اپنے بچوں کے پاس نہیں گیا کہ کہیں میں ادھر جاؤں اور میرے ماں باپ جگیں بھوک میں سوئے ہیں اور دودھ مانگیں انہیں نہ ملے، مجھے پتہ نہ چلے۔ اس لیے میں اپنے ماں باپ کے سر کے پاس ہی سرہانے کھڑا رہا، پوری رات گزار دی۔ میرے بچے میرے پیروں میں بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر روتے رہے اور سو گئے۔ میری بیوی بھوک سے تڑپتی رہی مگر میں نے انہیں نہ پلایا۔ جب میرے ماں باپ جگے تو میں نے انہیں پلایا، پھر اس کے بعد خود کھایا پیا۔ اے مولا میں نے صرف یہ کام تیری رضا کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے کیا، کے حق میں کیا تھا۔ میرا یہ عمل اگر تجھے پسند ہے تو اس مصیبت سے نجات دے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ پتھر خود بخود تھوڑا سا کھسک گیا۔ دوسرے نے اپنی کہانی بیان کی، اپنا قصہ، کہ میں ایسا شخص تھا کہ اپنے یہاں کام کے لیے میں نے مزدور رکھے، سارے مزدوروں کو مزدوری دیتا رہا، لیکن ایک مزدور ایسا تھا کہ اپنی مزدوری لیے بغیر اچانک وہ چلا گیا، کافی دنوں کے بعد واپس آیا۔ تو میں نے اس کی مزدوری بچا کے رکھی تھی۔ میں نے کیا کیا کہ اس کی مزدوری کو بزنس میں لگا دیا، اس کی مزدوری بچا کے رکھی،
جو بھی اس کا 2000 4000 5000 10000 جو بھی ہوتا تھا میں نے اسے بزنس میں لگایا، بکریاں خریدیں، اس میں برکت ہوئی، بکریاں بڑھتی گئیں بڑھتی گئیں بڑھتی گئیں، پورا میدان بھر گیا۔ میں نے اونٹ خریدے، وہ بڑھتے گئے، اتنا زیادہ اس کی مزدوری کے پیسے میں برکت ہوئی کہ پورا ایک میدان بکریوں اور اونٹوں سے بھر گیا۔ کئی برسوں کے بعد وہ بندہ واپس آیا اور اس نے کہا کہ بھائی میں تیرے یہاں کام کرتا تھا، مزدوری میری رہ گئی ہے، میری مزدوری مجھے دے دے، مجھے ضرورت ہے آج۔ تو میں نے کہا کہ دیکھ بھائی تیری مزدوری، یہ میدان میں جتنی بکریاں ہیں نا، یہ اونٹ ہیں، یہ سب تیری مزدوری ہیں۔ اس مزدور نے کہا میرے ساتھ مذاق کیوں کرتے ہو، اتنی مزدوری تھوڑی ہے، میری مزدوری 2-4 دن کی تھی، مجھے دے دو۔ میں نے کہا کہ غور سے سن لے، یہ سب تیری ہی مزدوری ہے، تیرے مزدوری کا پیسہ میں نے بزنس میں لگایا، آج اتنی بڑھ گئی، یہ سب تیرا ہے، لے کے جا۔ اے اللہ، اگر میں چاہتا تو اس کی مزدوری دے دیتا اور سارے جانور اپنے قبضے میں رکھتا، مگر میں نے صرف تیری رضا کے لیے اس کا حق اسے دے دیا کہ کسی کا حق نہ ماروں۔ میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں اگر پسند ہے تو مولا تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا پتھر تھوڑا سا کھسک گیا، مگر ابھی اتنا نہیں کھسکا کہ وہ باہر نکل سکے۔ تیسرے نے اپنی کہانی بیان کی، اپنا قصہ ذکر کیا کہ میری ایک چچیری بہن تھی، وہ بڑی غریب تھی، ایک مرتبہ اسے پیسے کی ضرورت ہوئی، میں اسے بہت پسند کرتا تھا، اسے پیسے کی ضرورت پڑی اور ایک دن وہ میرے پاس پیسہ مانگنے آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے پیسہ اس شرط پہ دوں گا جب کہ تم میرے ساتھ بدفعلی کرو۔ اسے پیسے کی ضرورت تھی، وہ راضی ہو گئی، ہم دونوں تنہا ہوئے، اکٹھا ہوئے، پیسہ میں نے اسے دیا اور اس وقت کوئی روکنے والا نہیں تھا، میں چاہتا تو میں بدفعلی کر بیٹھتا، مگر اخیر میں اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ مولا میں تیرے ڈر سے، صرف اور صرف تیرے ڈر سے، اگر میں چاہتا، میں قادر تھا، میں اختیار میں تھا، مکمل طور پر چاہتا تو بدفعلی کر لیتا، مگر ناجائز و حرام کام کا ارتکاب کر لیتا، مگر مولا تیرے خوف کی وجہ سے میں نے اسے پیسے بھی دے دیے اور اس کام سے خود کو روک لیا۔ اللہ، یا اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں پسند ہے تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ پتھر اور ہٹ گیا، مکمل ہٹ گیا اور یہ تینوں اس سے باہر آ گئے۔ پتہ یہ چلا کہ نیک اعمال مصیبتوں میں نجات دیتے ہیں، نیک اعمال کے ذریعہ اللہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اب موجودہ حالات کے ذریعہ ہم خود کا جائزہ لے لیں کہ یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، دور نہیں ہو رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، یقیناً یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس کے بعد رب سے دعا کی، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما، بے شک تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کئی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کی اور اس کے بعد اپنی اولاد کے لیے، سب کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں فرمائیں۔ جیسے اللہ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی اور ہمیں اپنے خاص اپنی فرما برداری پر برقرار رکھ، ہماری اولاد میں سے ایک امت کو خاص اپنا فرما بردار کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے بھی دعا فرمائی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے رب نے فرمایا کہ انہوں نے رب سے دعا کی کہ اے اللہ ہم کو مناسک کے حج سکھا، ہے نا، تو حج کے اعمال سکھا۔ اس طرح کئی ایک دعائیں کی جس کا آگے ذکر ہے۔ یہ آیت نمبر 128 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مناسک حج سیکھنے کی دعا حضرت ابراہیم نے کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، اے رب ہمارے، اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا، مسلمین لک، تیرے حضور گردن رکھنے والا، کہ مسلمان اسے ہی کہتے ہیں جو رب کے ہر حکم پر اپنی گردن جھکا دے، وہی تو مسلمان ہے۔ تو اے اللہ ہمیں کر تیرے حضور گردن رکھنے والا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے امۃ مسلمۃ لک، ایک امت تیری فرما بردار، وارنا مناسکنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا، ہے نا، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان۔ حضرت زبیر ابن محمد سے ایک روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کو بنانے سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے دعا کی، اے رب میں اس کو بنانے سے فارغ ہو گیا، اب ہم کو ہماری عبادات بتا
تب اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ حج کیا، یہاں تک کہ جب وہ میدان عرفات سے لوٹے اور یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ آیا تو شیطان ظاہر ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اس کو کنکری ماریے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں ماری۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر دوسرے اور تیسرے روز ہے نا تو 7 کنکریاں ماری۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو صبیر جو ہے کوہ صبیر مکہ اور مینا کے درمیان ایک پہاڑ پر چڑھے اور فرمایا اے اللہ کے بندوں جواب دو۔ تو جس شخص کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان تھا اس نے کہا لبیک اللہم لبیک، اور روئے زمین پر ہمیشہ کم از کم 7 آدمی مسلمان رہے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین اور زمین والے ہلاک ہو جاتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک کے حج دکھائے، صفا، مروہ، مینا اور مزدلفہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں۔ تو یہاں ایک روایت ہم نے یہاں پر پیش کر دی مناسک کے حج سکھانے کی، جو رب سے حضرت ابراہیم نے دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور مخلص بندے یہ بن جائیں، ہے نا، حالانکہ وہ پہلے ہی سے اللہ کے مخلص اور مطیع بندے تھے۔ پھر یہ دعا کیوں؟ یہ دعا اس لیے تھی کہ طاعت اور اخلاص اور زیادہ کمال کی طلب۔ یاد رکھیں کہ جب بندہ بہت زیادہ رب کی خشیت اپنے دل میں بساتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے گنہگار بندہ سمجھتا ہے، یہی ہونا چاہیے۔ دیکھیں انسان وہیں تباہی و بربادی کی طرف جاتا ہے جب اس کے دل میں عجب، ریا، دکھاوا، گھمنڈ پیدا ہوتا ہے نا۔ جیسے آج کل لوگ خدمت کرتے ہیں تو مسلک کی خدمت، اہل سنت کی خدمت کرتے ہیں، ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ارے ہم تو بہت خدمت کریں، بریلی کیا کر رہا ہے، ہم تو بہت کام کریں، بریلی کیا کر رہا ہے۔ ارے جناب عالی، بریلی نے تو تمہیں سب کچھ دے دیا ہے، اب تم کیا بیٹھ کے لڈو کھانا چاہتے ہو؟ محنت کرو، خدمت کرو، آگے بڑھو۔ بریلی آپ کو کیا دے گا اور کیا دینا ہے بریلی کو؟ بریلی آپ نے آپ کے ایمان کی حفاظت کی، اچھے اور برے کا فرق بتا دیا۔ ہاں، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ مومنوں کو ایسے ہی باقی رکھے جب تک کہ اچھے اور برے کو الگ الگ نہ کر دے۔ اس آیت کی تفسیر بریلی بنا کہ اچھے اور بروں کا فرق اس نے ظاہر کر دیا۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم خادم بن کر، غلام بن کر، خادم کبھی اپنے آقاؤں پر بھوکتے نہیں، غلام کبھی اپنے آقا پہ چلاتا نہیں ہے۔ ہم خادم اور غلام بن کر مسلک رضا کی خدمت کریں، مسلک اہل سنت کی خدمت کریں، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ تو مطیع و فرما بردار جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو سب سے گنہگار، سب سے گیا گزرا، سب سے ناکارہ بندہ سمجھتا ہے، وہ ہے نا۔ جس قدر خشیت ہوگی بندہ اپنے آپ کو اللہ کا سب سے گنہگار بندہ سمجھے گا۔ جہاں یہ ہو جائے کہ میں تو بڑا اچھا اور بڑا نیک ہوں، وہیں پر شیطان داؤ چل جاتا ہے اور ایمان، آخرت، عاقبت سب تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے تو یہ دیکھو اللہ کے مخلص بندے تھے، مگر دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں مخلص اور مطیع و فرما بردار بنا دے۔ کیوں؟ تاکہ طاعت اور اخلاص اور زیادہ کمال کی طلب ان کے اندر پیدا ہو۔ ذوق طاعت، عبادت کی لذتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ آدمی کو سیرابی نہیں ملتی ہے۔ یہ عبادت کا نشہ، اگر میں کہوں نشہ تو عبادت کا نشہ نا، اس کی لذت ایسی ہوتی ہے نا کہ جتنا یہ خمار بڑھتا جاتا ہے لذتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، آپ سوچیں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا بار بار شہید کیوں ہونا چاہتا ہے نا؟ جنت کی نعمتیں اس کے لیے کچھ نہیں رہتی ہیں۔ الا الشہید یتمنی ان یرجع الی الدنیا فیقتل 10 مرات، اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتا نا، جنت کی نعمتیں بھی اس کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے اللہ مجھے جو لذت تلوار کے سائے میں ملی تھی نا تیری راہ میں، تیری محبت میں قربان ہونے پر، مجھے دنیا میں جنت میں وہ لذتیں نہیں مل رہی ہیں، مجھے دنیا میں بھیج، میں 10 بار جانا چاہتا ہوں، 10 بار قتل ہونا چاہتا ہوں۔ بہرحال یاد رہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم ہیں، تو آپ کی طرف سے یہ تواضع ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے تعلیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معذل اور اللہ والوں کے لیے تعلیم ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ یاد رہے کہ یہ مقام قبول دعا ہے، اور یہاں دعا و توبہ سنت ابراہیمی ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم معصوم ہے، مگر یہ جو توب علینا انک انت التواب الرحیم، یہ مقام رضا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو وہاں تواضع اپنائی جائے، وہاں جا کر سیلفیاں مت نکالو، وہاں جا کر توبہ کرو، رو گڑاؤ، ہے نا، آنسو بہاؤ۔ ایک وہ تھا جو خانہ کعبہ کی زیارت کر رہا ہے، ساتھ میں ایک اللہ کا ولی ہے، اس نے کہا لبیک اللہم لبیک، آواز آئی لا لبیک نا، سامنے والے بندے نے کہا کہ ارے تم طواف کر رہے ہو، سن نہیں رہے ہو، تم کہتے ہو لبیک اللہم لبیک، رب کی طرف سے آواز آتی ہے لا لبیک۔ ہاں، تو
تم کو حیرانی نہیں ہوتی؟ اس اللہ کے بندے نے کہا حیرانی کیا، 70 سال سے سن رہا ہوں۔ اللہ اکبر، 70 سال سے سن رہے ہو؟ کہا میں 70 سال سے حج کرنے آتا ہوں اور 70 سال سے لبیک اللہم لبیک کہتا ہوں، جواب آتا ہے لا لبیک۔ تو کہنے لگے پھر بھی تم مشقتیں اٹھا رہے ہو، پھر بھی آ رہے ہو؟ کہنے لگے جناب عالی اس در کو چھوڑ کے جاؤں کہاں؟ یہ کہتے رہا، یہاں سے آواز آتی رہے لا لبیک، پھر جاؤں کہاں؟ مجھے تو آنا یہی ہے، یہ جب تک لبیک اللہم لبیک کو قبول نہیں کر لیں گے تب تک میں جاؤں گا کہاں؟ اس کے علاوہ کوئی در ہے تو بتا دو جہاں جاؤں، میں تو بار بار یہی آنے والا ہوں، 70 سال سے سن رہا ہوں مگر پھر بھی آئے جا رہا ہوں۔ سوچیے آپ، عقیدتوں کا یہی مطلب ہے۔ بندہ دعا کرتا، کتنے ایسے لوگ محروم القسمت ہیں جو کہہ دیتے ہیں بڑی دعائیں کہ اللہ قبول نہیں کرتا، بہت منتیں کہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ کیا بتائیں، ہم تو تنگ آ گئے ہیں، فلاں حضرت سے دعا کی اللہ نے قبول نہیں کیا، فلاں حضرت آئے تھے کچھ نہیں ہوا، فلاں نے دعائیں کی کچھ نہیں ہوا۔ تو ہم گویا کہ مطلبی ہیں، خود غرض ہیں۔ ہم کسی حضرت سے، کسی عالم ربانی سے، پیر کامل سے، کسی اللہ والے سے محبت اسی لیے کرتے ہیں کہ ہماری مشکلیں حل ہو جائیں۔ ارے انہی پر ٹوٹے پڑے رہو، وہ انہی کے در پہ، وہ بھگائیں تو بھگائیں، پھر بھی انہی کے در پہ پڑے رہنا ہے نا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ تو ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، ہے نا۔ وہ کیا ہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ تو وہ ان کے در پر سوئے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں؟ سوئے ہیں ان کے سائے میں، رخصت قافلہ کا شور غشے ہمیں اٹھائے کیوں؟ سوئے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، ہے نا۔ تو یہ ہمارا تو طریقہ ہونا چاہیے۔ ان کے در پہ کے غلام ہیں، یہ کعبہ شریف، وہاں کی حاضری سعادت اور قسمت کی بات ہے، وہاں سیلفیاں نہیں نکلوائی جاتی ہیں۔ کیا جواب دیں گے وہ قیامت کے دن؟ یہ بات آتی ہے تو آنسو نکلتے ہیں گھبراہٹ کے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بچائے۔ بہرحال آج یہ ایک آیت کریمہ ہم نے پیش کی۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدق و طفیل درس قرآن کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔